الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. الحمدللہ، آج سے اپنے یہ دروس اللغہ العربیہ لغیر الناطقین بہا، اس کتاب کا پہلا لیسن شروع ہونے جا رہا ہے، اور یہ عربی زبان سے کتاب تعلق رکھتی ہے، اور عربی زبان سیکھنا گویا کہ دین اسلام کا سیکھنا ہے۔ اسی لیے ہم لوگ عربی زبان کو سیکھنے میں دلچسپی لے رہے ہیں اور عربی زبان سیکھنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ پہلا لیسن آج سے شروع کرتے ہیں۔ میں اسکرین شیئر کر رہا ہوں۔ اس کے- سب سے پہلے ہم لوگ وہ قواعد دیکھ لیتے ہیں جو کل میں نے گروپ میں شیئر کیے تھے۔ اس کی مختصر پی ڈی ایف بنائی ہے، انشاءاللہ اچھی سے پی ڈی ایف بنا کر کے پھر سے دوبارہ شیئر کر دے رہا ہوں۔ یہ دیکھیے پی ڈی ایف القواعد المختصرہ من دروس اللغة العربیہ لغیر الناطقین بها۔ یہ دروس اللغة العربیہ، سب سے پہلے اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ تو دروس اللغة العربیہ یعنی ایسے اسباق، ایسے لیسنس جو عربی زبان سے تعلق رکھتے ہیں، لغیر الناطقین، لغیر ان لوگوں کے لیے، الناطقین بہا جو اس عربی زبان کو بول نہیں سکتے، اور ہم لوگ عربی زبان کو نہ بول سکتے ہیں نہ سمجھ سکتے ہیں، تو یہ کتاب ہمارے لیے ہی ترتیب دی گئی ہے۔ اس میں جو پہلا لیسن ہے، درس نمبر 1 ہے، اس میں کچھ قواعد ہیں۔ لیسن شروع کرنے سے پہلے وہ قواعد ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا قاعدہ یہ ہے کہ عربی زبان میں ہے اور ہیں کے لیے کوئی لفظ نہیں آتا۔ جس طرح ہم لوگ اردو میں بات چیت کرتے ہوئے لاسٹ میں لفظ ہے اور یا ہیں لگاتے ہیں، جیسے کہ میرے پاس ایک کتاب ہے، حامد کے پاس ایک قلم ہے، ہم لوگ بازار جا رہے ہیں، تو یہ لاسٹ میں جو حروف آ رہے ہیں، ہیں وغیرہ، ان کے لیے عربی میں کوئی لفظ نہیں آتا ہے، یہ آٹومیٹک معنی دیتے ہیں۔ 2 نمبر پہ دیکھ لیتے ہیں، جیسے کہ عربی میں لیسن نمبر 1 میں ہم لوگ پڑھیں گے ایک لفظ ما، اور ایک لفظ پڑھیں گے من، اور ایک لفظ پڑھیں گے ہاذا۔ یہ 3 کلمے، ما، من اور ہاذا۔ ما کا معنی ہوتا ہے کیا، من کا معنی ہوتا ہے کون، اور ہاذا کا معنی ہوتا ہے یہ، دس۔ تو یہ جو کلمات ہیں، تو عربی میں ان کے اوپر حرکتیں جو آتی ہیں وہ 2 حرکتیں نہیں آتی ہیں۔ حرکت زبر زیر اور پیش کو کہتے ہیں، اور جب 2 حرکتیں آئیں گی تو اس کو تنوین کہیں گے۔ تو ان تینوں کلمات پر تنوین نہیں آتی۔ اس کے علاوہ جو دوسرے کلمات ہیں، ما، من اور ہاذا کے علاوہ جو دوسرے کلمات ہیں، ان کے اوپر تنوین آئے گی۔ تنوین کا مطلب ہوگا کہ آخر میں 2 حرکتیں ہوں گی، یا تو 2 زبر ہوں گے، یا 2 زیر ہوں گی، یا تو پھر 2 پیش ہوں گے۔ اور جب وہ حرکتیں لگی ہوئی ہوں گی تو اس کا مطلب ہوگا کہ وہاں پر آواز نون کی آئے گی۔ جیسے کہ با ہے، با کے اوپر 2 حرکتیں ہیں تو آواز نون کی آئے گی۔ یہاں پر مثال میں دیکھ سکتے ہیں کتابن، تو کتاب، کاف تا الف با، اور با کے اوپر 2 حرکتیں دی ہوئی ہیں پیش کی شکل میں، تو یہ کتابن ہے۔ آگے اس کی تلفظ بھی لکھا ہوا ہے کہ کتابن کو کتابن پڑھیں گے، تو یہ تنوین جو ہے یہ نون کا معنی دے گی۔ نمبر 3 میں دیکھ لیتے ہیں، ہاذا کو ہاذا پڑھا جائے گا۔ دیکھیے دونوں کی لکھنے کی شکلیں الگ ہیں۔ ہاذا میں ہا کے بعد الف نہیں ہے، لیکن اس کے اوپر کھڑا زبر ہے، تو اس کو جب پڑھیں گے تو الف، کھڑا زبر کو الف کے برابر پڑھیں گے، ہزا نہیں پڑھیں گے، ہزا نہیں پڑھیں گے بلکہ ہاذا پڑھیں گے۔ 4 نمبر،
ما جو ہے، ما کا معنی ہوتا ہے کیا، یعنی سوال کے لیے آئے گا، اس کو استفہام کہیں گے، کوشچن ورڈ کہیں گے، یہ ما جو ہے کوشچن ورڈ ہے، سوال کے لیے آئے گا۔ اور یہ ماں کس کے لیے آئے گا؟ غیر عاقل، نان لیونگ تھنگ، یعنی ایسی چیزیں جس کے اندر عقل نہ ہو، جیسے ہم لوگ کسی چیز کے تعلق سے سوال کرنا چاہتے ہیں، اب وہ چیز غیر عاقل ہے، یعنی انسان نہیں ہے، مرد یا عورت نہیں ہے، بلکہ کوئی دوسری چیز ہے، جیسے کسی روم کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ روم کیا ہے، یا کوئی ایسی چیز پڑی ہوئی ہے جس کا ہمیں علم نہیں ہے تو اس کے تعلق سے پوچھنا ہے کہ یہ کیا ہے، کوئی ایسا دھاتو پڑا ہوا ہے جس کا علم ہمارے پاس نہیں ہے، اس کے تعلق سے سوال کرنا ہے کہ یہ کیا ہے، تو ایسی چیزوں کے لیے ماں آتا ہے۔ من کا معنی 6 نمبر میں دیکھ لیتے ہیں۔ من کا معنی ہوتا ہے کون، یہ بھی سوال کے لیے آتا ہے، کوشچن ورڈ ہے، اور استفہام اس کو عربی میں کہتے ہیں، تو اس کے ذریعے سے بھی سوال ہوتا ہے، لیکن یہ سوال مرد یا عورت کے تعلق سے ہوگا، لیونگ تھنگس کے لیے ہوگا، یعنی یا اس کا تعلق مرد سے ہوگا یا عورت سے ہوگا، کوئی ایسا لڑکا ہے یا کوئی ایسا انسان ہے جس کو ہم پہچانتے نہیں ہیں، تو اس کی طرف اشارہ کر کے یہ نہیں کہیں گے کہ یہ کیا ہے، بلکہ کہیں گے کہ یہ کون ہے۔ یہ کیا نہیں کہیں گے، کیا کہیں گے تو غلط ہو جائے گا، یہ کون ہے، تو وہاں پر من کا استعمال کریں گے۔ 7 نمبر میں دیکھ سکتے ہیں، من عاقل یعنی لیونگ تھنگ کے لیے آتا ہے، تو اس میں انسان ہی مراد ہے، مرد اور عورت یہ دو چیزیں من میں مراد ہیں۔ 8 نمبر میں دیکھ سکتے ہیں، حمزہ زبر جیسے احاذہ کتابن، کیا یہ کتاب ہے، تو یہ ہے، بھی سوال کے لیے آتا ہے، اس کے ذریعے سے بھی سوال کیا جائے گا۔ کا معنی ہوتا ہے کیا، اور ماں کا معنی ہوتا ہے کیا، دونوں کا معنی کیا ہے، تو اب سوال یہ ہے کہ دونوں کا معنی کیا ہے تو کس کو کہاں یوز کریں گے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب ہم کسی ایسی چیز کے تعلق سے سوال کر رہے ہیں جس کا جواب ہمیں تفصیل میں چاہیے، تو اس کے لیے ماں کا استعمال کریں گے۔ جیسے ماں اندہ کا، آپ کے پاس کیا ہے، تو وہ ہاں اور یا ہاں یا پھر نہیں نہیں کہے گا، بلکہ اس کا پورا جواب دے گا، جو چیز اس کے پاس ہوگی وہ بتائے گا۔ لیکن جب حمزہ کے ذریعے سوال کریں گے تو اس کا جواب نعم اور لا یعنی ہاں اور نہیں سے ہوگا۔ جیسے کہ مثال دیکھ لیتے ہیں، کیا آپ کے پاس پیسے ہیں، یا کیا آپ کے پاس موبائل ہے، تو یہاں پر یہ حمزہ استعمال ہوگا کیا کے لیے۔ اب سامنے والا یہ سوال سن کے جواب دے گا کہ ہاں، یا پھر کہے گا کہ نہیں، یعنی حمزہ کے ذریعے ہاں اور نہیں کے ذریعے سے جواب دیا جائے گا، اور ماں کے ذریعے سے پورا جواب دیا جائے گا، وہاں ہاں اور نہیں کہنے سے بات پوری نہیں ہوگی بلکہ اور غلط ہو جائے گا۔ 9 نمبر میں ہے، حمزہ کو حرف استفہام یعنی کوشچن ورڈ کہتے ہیں، ماں، من اور حمزہ یہ تینوں کوشچن ورڈ ہیں۔ اور یہ 10 نمبر تو میں نے ابھی وضاحت کر دی کہ ماں کا جواب نعم اور لا سے نہیں دیا جائے گا، جبکہ کا جواب نعم اور لا سے دیا جائے گا۔ اتنی چیز امید ہے کہ سب کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ جی جی استاد، ایک الحمدللہ۔ صاحب ایک سوال پوچھنا تھا۔ جی پوچھیے۔ ہاں جی، وہ جو ماں کا جو مطلب بتایا نا کہ نام اور لام، لا، نام اور لا یعنی کہ لا، نام یس اور لا یعنی نو، تو جی جی ہاں، اس میں جو کتاب ہے نا دروس اللغہ میں، اس میں جیسے کہ ماں ہاضا، تو ماں ہاضا جی ہاں۔ میں جیسے کہ نام اور لا وہ بولتے ہیں، تو یہ آ کے اندر، آ میں کیسے، اس میں کتاب میں تو بتایا کہ ماں ہاضا بیت، تو نام ہاضا بیت کر کے لکھا ہوا ہے ایسا ورڈ کے، تو پھر آ کا میں نے آ نہیں پڑھا اس میں، تو وہ مجھے کنفیوژن 10ویں نمبر پر ہے۔ نہیں، آپ نے کہیں نہیں دیکھا ہوگا کہ ماں ہاضا بیتن، یہ آپ نے کہیں نہیں دیکھا ہوگا، آپ کو یہاں پر شاید کنفیوز ہو رہا ہے۔ آپ نے احاذہ بیتن دیکھا ہوگا لیکن ما ہاذا بیتن کتاب میں نہیں دیکھا ہوگا، اس لیے کہ ما اس جو ہے یہ تفصیلی جواب کے لیے آتا ہے، نعم اور لا کے لیے نہیں آتا ہے۔ جب آپ ما ہاذا بیتن کہیں گے تو اس کا جواب ہوگا کہ یہ گھر نہیں ہے، یعنی یہ سیدھا جواب ہو جائے گا، کوشچن نہیں ہوگا، وہ ما کا معنی نہیں ہوگا۔ اچھا، نہیں وہ نیچے جی ہاں، اس والے 2 پیج کے بعد والے میں، اس میں نہیں ہے، اس کے 2 پیج والے بعد میں نے پڑھا تھا۔ چلیے میں آپ کو انشاءاللہ سمجھاتا ہوں، تھوڑا جی درس ریپیٹ کر لیتے ہیں نا۔ یہاں پر پہلا سبق ہے حاضہ، اس کا تعلق اسم اشارہ سے ہوگا، حاضہ یہ اسم اشارہ ہے، اسم اشارہ اس کلمے کو کہیں گے جس کے ذریعے ہم کسی چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہوں، جیسے کوئی سامان سامنے رکھا ہوا ہے، ہم کہیں گے کسی بچے کو کہ اس کو اٹھاؤ، تو اشارہ بھی ساتھ میں کریں گے اور زبان سے اس کے لیے لفظ اشارہ بھی کوئی نہ کوئی لائیں گے، جیسے ایک لیپ ٹاپ رکھا ہوا ہے کہیں پہ،
اب ہم کو کہنا ہے کہ یہ لیپ ٹاپ اٹھاؤ، تو لیپ ٹاپ کی جگہ پہ کہیں گے یہ اٹھاؤ، تو یہ سے مراد کیا ہوگا؟ لیپ ٹاپ، اور اس کے ذریعے سے ہم اس کی طرف اشارہ بھی کریں گے، تو یہ ہاضا جو ہے یہ اس میں اشارہ ہے۔ اسم کا مطلب ہوتا ہے نام، اسم کا معنی ہوتا ہے نام، اور عربی میں یہ ایک اصطلاح ہے، اس میں اشارہ یعنی ایسا اسم جس کے ذریعے اشارہ کیا جائے۔ اور عربی میں بہت سارے الگ الگ نام بھی ہیں، جیسے ایک ہوتا ہے پروناؤن، اس طرح عربی میں بھی الگ الگ نام ہیں، تو اس میں ایک اس میں اشارہ ہے۔ تو آج کے اس درس میں جو چیز پڑھائی جائے گی وہ صرف اس میں اشارہ کے تعلق سے ہوگی۔ جیسے ایک گھر دیا ہوا ہے، تصویر میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، ہاذا بیتن، یعنی گھر کی طرف اشارہ کر کے یہ خبر دی جا رہی ہے کہ یہ گھر ہے، یہ گھر ہے۔ اب یہاں پر ہے کے لیے جیسا کہ میں نے بتایا عربی میں کوئی لفظ نہیں آتا ہے۔ ہاذا بیتن، یہ گھر، ہاذا کا معنی یہ، بیتن کا معنی گھر، اور ہے کا معنی آٹومیٹک آ جائے گا مفہوم سے۔ ہاذا مسجدن، یہ مسجد ہے، ہاذا مسجدن، یہ مسجد ہے۔ ہاذا بابن، یہاں پر ڈور کی تصویر دی ہوئی ہے، مطلب یہ دروازہ ہے۔ اس کے بعد تصویر دی ہوئی ہے کتاب کی، ہاذا کتابن، یہ کتاب ہے، یہ کتاب ہے۔ ہاذا قلمن، یہ قلم ہے۔ ہاذا مفتاح، چابی کی عربی ہے مفتاح، یہ چابی ہے۔ ایسے ٹیبل دی ہوئی ہے تو اس کی عربی آتی ہے مکتب، ہاذا مکتبن، ہاذا مکتبن، یہ ٹیبل ہے۔ ہاذا سریرن، سریرن کا معنی ہوتا ہے بیڈ، چارپائی، تو یہ چارپائی ہے۔ ہاذا کرسیون، یہ کرسی ہے۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کتابن، قلمن، مفتاحن، مکتبن، سریرن، کرسیون، اس میں ایک کلمہ نہیں ہے، وہ ہے گولتا، جیسے کتابتن، قلمتن، مفتاحتن، یہ ساری چیزیں نہیں ہیں، مطلب تا نہیں ہے۔ تو جب تا نہیں ہوگی تو اس کلمے سے پہلے ہمیشہ ہاذا آئے گا۔ یہ ابھی صرف آپ لوگوں کو دماغ میں رکھنا ہے، اور اس کی تفصیلی بحث نیچے آئے گی۔ اب یہاں پر دوسری چیز شروع ہوتی ہے ماں، ماں کے ذریعے سوال کیا جا رہا ہے، جیسا کہ میں نے ابھی بتایا کہ ماں کا معنی ہوتا ہے کیا، ماں ہاذا۔ اب دیکھیے یہاں سامنے کوشچن مارک دیا ہوا ہے، مطلب کہ یہ سوال ہے، تو اب اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ ماں ہاذا، یہ کیا ہے؟ گرچہ ماں عربی میں پہلے آ رہا ہے، لیکن اس کا ترجمہ جب ہم اردو میں کرنے جائیں گے تو بعد میں کریں گے۔ ماں ہاذا، یہ کیا ہے؟ واٹ از دس، یہ کیا ہے؟ پھر جس چیز کی طرف اشارہ کر کے سوال کیا جا رہا ہے وہ چیز اگر ہمیں پتہ ہے تو اس کا جواب دیں گے ہاذا بیتن، یعنی کوئی انسان گھر کی طرف اشارہ کر کے ہم سے پوچھے کہ یہ، یعنی اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ گھر ایسے ڈیزائن میں بنا ہوا ہے کہ اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا یہ گھر ہے یا کوئی اور عمارت ہے، تو وہ اس تعلق سے سوال کرتا ہے، اور اگر ہمیں پتہ ہے تو ہم کہیں گے کہ ہاذا بیتن، یہ گھر ہے۔ اگر گھر نہیں ہے، مسجد ہے، تو کہیں گے کہ ہاذا مسجدن، یہ مسجد ہے۔ اگر وہ ہاسپٹل ہے تو کہیں گے ہاذا مستشفیٰ، یہ ہاسپٹل ہے۔ اسی طرح مدرسہ ہے تو کہیں گے حاذی مدرستن، مدرسہ تن۔ اب یہاں پر ہاذا نہیں آئے گا، حاذی ہی آئے گا، تو اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے آئے گی۔ یہاں پر ماں کا جو جواب ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تفصیل میں، ماں ہاذا، ہاذا بیتن، تو ہاذا بیتن سے نعم یا لا، ان دونوں میں سے کوئی بھی کلمہ نہیں ہے۔ نیچے دوسری لائن میں آپ دیکھ سکتے ہیں احاذا بیتن، احاذا بیتن، اس میں تین کلمے ہیں، نمبر ایک نمبر دو ہاذا، نمبر تین بیتن۔ کا معنی ہوتا ہے کیا، ہاذا کا معنی ہوتا ہے یہ، اور بیتن کا معنی ہوتا ہے گھر۔ کیا یہ گھر ہے؟ یعنی ایک انسان گھر کی طرف اشارہ کر کے سوال کر رہا ہے کہ کیا یہ گھر ہے، تو اب سامنے والا جواب دے گا نعم ہاذا بیتن۔ اگر وہ سچ مچ میں گھر ہے تو وہ کہے گا کہ نعم ہاذا بیتن، ہاں یہ گھر ہے۔ اور اگر وہ گھر نہیں ہے، کوئی اور چیز ہے، تو وہ کہے گا لا ہاذا مسجد، اگر مسجد ہے تو مسجد کا نام لے گا، یا جو بھی چیز ہے اس کا نام لے گا۔ تو یہاں پر کا جو کے ذریعے سے سوال کیا جائے گا اس کا جواب نعم یا پھر لا میں ہوگا۔ پھر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ قمیص یعنی کرتا، شرٹ جس کو کہتے ہیں، اس کی تصویر دی ہوئی ہے، تو اس کے لیے ماں کا کلمہ آئے گا، من کا نہیں آئے گا، کیا آئے گا؟ ماں، ماں ہاذا، یہ کیا ہے؟ اب کوئی یہاں پر اس طرح سوال کرے من ہاذا، یہ کیا ہے، تو غلط ہو جائے گا، کیونکہ من کا معنی ہوتا ہے کون، اور یہ من لیونگ تھنگ کے لیے آتا ہے، تو یہاں پر یہ سوال بنتا ہی نہیں ہے۔ تو اب اگر ایسی چیزوں کے تعلق سے سوال کرنا ہے جس کے اندر جان اور عقل وغیرہ نہیں ہوتی، بالخصوص عقل نہیں ہوتی،
تو ایسی چیزوں کے لیے ما کا استعمال کریں گے. ما ہاذا یہ کیا ہے؟ اب دیکھیے اس کا جواب نعم اور لا سے نہیں دیا ہوا ہے، ورنہ دیکھا جائے تو ما سوال کے لیے آیا ہوا ہے. تو ما جو ہے یہ جواب تفصیل میں چاہتا ہے، تو اس کا جواب تفصیل سے دیا ہوا ہے. ہاذا قمیصن، یہ کرتا ہے. ہاذا قمیصن، یہ کرتا ہے. اس کے بعد جو لائن ہے اس میں دیکھ سکتے ہیں احاذہ سریرن، کیا یہ چارپائی ہے؟ کیا یہ چارپائی ہے؟ اب یہاں پر بھی حمزہ کے ذریعے سوال ہوا ہے، حمزہ کا معنی بھی کیا ہے، لیکن اس کا جواب دیکھیں گے تو ہم کو ڈیفرنٹ ملے گا ماں کے مقابلے میں. اس کا جواب کیا ہے؟ لا، نہیں. اب یہ چارپائی نہیں ہے کیونکہ تصویر کس کی دی ہوئی ہے؟ کرسی کی دی ہوئی ہے. تو اب ہم کو کہنا ہے ہاذا کرسی. لا ہاذا کرسی نہیں، یہ کرسی ہے. یہاں پر ایک چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ جب ہم بولنے جائیں گے تو لا یا پھر نعم یہ کہنے کے بعد تھوڑا سا روکیں گے، اور روکنے کے بعد پھر آگے جو جواب ہوگا وہ دیں گے. اگر ڈائریکٹ جواب دینا شروع کر دیں گے تو معنی غلط ہو جائے گا. جیسے لا ہاذا کرسی، اگر اس طرح کہا جائے لا ہاذا کرسی تو اس کا معنی ہوگا یہ کرسی نہیں ہے. اس لیے لا کے بعد تھوڑا سا روکیں گے، اور لکھتے وقت لا کے بعد دیکھ سکتے ہیں کوما دیا ہوا ہے، تو اس طرح کوما دیں گے. اس کا مطلب ہوگا کہ یہ والی بات یہیں تک ختم ہو گئی، آگے دوسری بات شروع ہو رہی ہے. ہاذا مفتاح، کیا یہ چابی ہے؟ لا ہاذا قلم، نہیں یہ قلم ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں تصویر قلم کی دی ہوئی ہے، اور کتاب والے نے اشارہ کر کے یہ بتایا ہے کہ کیا یہ چابی ہے، اور وہ چابی نہیں ہے. تو جواب دیں گے لا. لا کا مطلب ہوگا نہیں. کیا نہیں؟ نہیں مطلب شیخ یہ چابی نہیں ہے. ہاذا قلم، یہ قلم ہے. ایک شیخ منٹ ہاں. جی ایک منٹ، لاسٹ والا سمجھا دیتا ہوں. ما ہاذا یہ کیا ہے؟ اب دیکھیں یہاں پر اسٹار کی تصویر دی ہوئی ہے، ستارہ ہے. تو سامنے والا جواب دے رہا ہے ہاذا نجمن، یہ ستارہ ہے. تو ما سوال کے لیے آیا ہوا ہے، لیکن اس کا جواب جو ہے وہ تفصیل ہے، نعم یا لا کے ذریعے نہیں دیا ہوا ہے. تو اپنا پہلا لیسن یہاں تک ہوا. اب سوال کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. جی شیخ، یہ آپ کہہ رہے تھے کہ اگر احاذہ سریرن، اگر اس کا جواب کہاں پہ ہے؟ اوپر ہے، اوپر چلا گیا. جی ہاں. احاذہ سریرن میں ہے، سریرن شریر ان کا مانا ہوتا ہے چارپائی، بیڈ، نہیں، اس کا مانا تھوڑا ہوتا ہے. تھوڑا تھوڑا اوپر لے کے جائے شیخ، اوپر اسکرول. اس کے نیچے والے پیج میں ہے، اس کے نیچے والے پیج میں. ہاں وہ سوالات والے ہاں یہ یہاں یہاں. جی 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 جی، اور ایک تھوڑا سا منٹ. اوپر. لا میں لے کے جائے شیخ، لا میں. اور تھوڑا بس یہی ہے جی جی احاذہ سر. ہاں یہاں پر ہے. اس میں اب احاذہ سریرن، کیا یہ چارپائی ہے؟ اگر آپ بنا روکے اگر لا حاذہ کرسیون اگر اس طرح بولیں گے تو اس میں نفی میں چلے جائے گا، یہ کرسی نہیں ہے. اگر اس ہاں یہ لا کی کرسی. جگہ، جی، اگر اس لا کے جگہ پر اگر ماں لگا کر استعمال کریں گے تو جملہ مفید ہوگا سر، کمپلیٹ. مطلب یہاں پہ لا کی جگہ پہ ماں کہیں گے؟ جی، ما حاذہ نہیں تو صحیح کرسیون. نہیں، صحیح نہیں ہوگا. وہ مانا تو اس کا آ جائے گا لیکن وہ جملہ صحیح نہیں ہوگا، فصیح نہیں ہوگا. اس لیے کہ نہیں کے لیے اچھا، ہمیشہ لا آتا ہے، ماں نہیں آتا ہے. جی 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 اور جو وہ ماں آئے گا تو اس کے الگ قواعد ہیں، قاعدے الگ ہیں. تو وہ جب انشاءاللہ آپ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ کہاں لا کو یوز کرنا ہے، کہاں ماں کو یوز کرنا ہے. اور عربی یہ ایک ایسی زبان ہے کہ اس میں کچھ کلمات ایسے ہوتے ہیں جس کے معنی تین تین چار چار آتے ہیں. جیسے ماں ہے تو ماں کا معنی کہیں پہ نہیں ہوتا ہے، کہیں پہ کیا ہوتا ہے، کہیں پہ جو ہوتا ہے، اس میں موصول جی کے معنی میں. جی. تو یہ انشاءاللہ تفصیل آگے آئے گی تو اس میں آپ لوگوں کو ساری چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی. جی جی. بس جواب تو کمپلیٹ ہو رہا ہے، بس فصیح نہیں ہو رہا نا سر. جی ہاں فصیح نہیں ہو رہا ہے. جی اب یہاں پر اپنی ریکارڈ اینڈ کرتے ہیں، اور اب ایکسرسائز کرتے ہیں ہم لوگ اسی سبق کے تعلق سے.